سچی بات بتاؤں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو چند دنوں میں یہ ٹرانسفر کروں، لیکن یہ اتنا کام ہے کہ یہ چند دنوں میں انتہائی ناممکن ہے، انتہائی ناممکن۔ میں نے اپنی فیصلہ آباد، آپ کو تو میں نے کہہ دیا تھا 24 لیکچر، میں نے اپنی فیصلہ آباد کو کلاس کو کہا ان کے ساتھ ڈیوریشن کیا ہے، میں کہ چپ بس اس کو پڑھتے رہو، جس دن تم تھک جاؤ گے مجھے چھوڑ کے چل جاؤ، جس دن تم تھک جاؤ مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ۔ تو یہ ہو سکتا ہے آنے والے 6 مہینوں میں میری یہ انڈرسٹینڈنگ اور بہتر ہو، میں کیس ٹیکنگ کو تھوڑا سا اور بہتر کر کے آپ کو دے دوں، کیونکہ تو ہم کام کرتے رہیں گے۔ اب آپ کے ہاتھوں میں آئی ہے، میرے یہ دوست بیٹھے ہوئے ہیں، امید ہے کہ یہ بھی اس پہ سوچیں گے، ہو سکتا ہے یہ کہیں یار اس میں اگر یہ چیزیں بھی ایڈ کر لیں تو یہ اور بہتر ہو جائیں گی، ہم وہ بھی ایڈ کریں گے۔ یہ تو کام جو ہے نا وہ اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ ہوا اب لیول 1 میں آپ ذرا غور کر لیں، لیول 1 کی آپ کیس ٹیکنگ اسٹارٹ کرنے لگے، پیشنٹ آپ کے پاس آ گیا، اس میں جو آپ نے پیرامیٹرز دیکھے ہیں وہ آپ کے رائٹ ہینڈ پہ ہیں، اس میں آپ سب سے پہلے اس پیج کے اوپر مریض کا ڈائگنوسس لکھیں، اس کو کیا ہے ڈائگنوسس لکھا ہوں میں نے یہ والا، جی سر، کیا ہے گینگرین ہے، کیا ہے، اور ایز اٹ از جو پیتھولوجیکل ڈائگنوسس ہے اس کو لکھیں جو ڈاکٹر نے لکھا ہے۔ میں نے ایک سی ٹی اسکین کا دیکھا تھا، میں ڈاکٹر صاحب کو دکھایا تھا، اس مریض کی دوائی میڈولینم بنی تھی، وہ پتہ نہیں وہ ڈیزیز اب بھول گئی ہے، تو وہ اس کا جو لکھا ہوا تھا پیتھولوجی ڈاکٹر نے کہ ڈومیننٹلی یہ چیز ہے، لیس ڈومیننٹلی یہ چیز ہے۔ ڈاکٹر خود کنفیوز تھا، پیتھولوجی خود کو ہائیڈ کر رہی تھی۔ جب میں نے کیس پورا لیا آگے اس کی پرسیپشن کے مطابق وہ سارا میڈولینم تھا۔ تو پیتھولوجی کا جو پیٹرن ہے اس کو بھی نوٹ رکھیں، ٹھیک ہے نا، وہ جو لکھی ہوتی ہے انہوں نے ڈاکٹر نے ڈائگنوسس، اس کو ایز اٹ از آپ لکھیں، وہ کیا ہے، کیا چیز ہے، جو اس کے پرابلمز ہیں اس کو اس پیج پہ لکھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس ساری پیتھولوجی کو سیکنڈلی دوسرے نمبر پہ آپ کا کام یہ ہے کہ اس کو جنرلائز کرنا۔ جنرلائز کیسے کریں گے آپ؟ مریض آپ کا آ گیا مائٹل جو ہے نا وال ریگرجیٹیشن، ٹھیک ہے نا، اچھا آپ اس کو جنرلائز کیسے کریں گے؟ آپ جنرلائزیشن میں لکھیں گے کہ ہارٹ اینڈ سرکولیشن، سسٹم کون سا متاثر ہے اس کا؟ ہارٹ اینڈ سرکولیشن۔ اب آپ کو ہومیوپیتھی میں آگے چل کے وہ دوا چاہیے جو ہارٹ اینڈ سرکولیشن پہ کام کرتی ہے۔ وہ اپنی مائٹرل ریگرجیٹیشن کی ڈائگنوسس میں غلط ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے وائڈر نیٹ پھینک دیا ہے، آپ اپنی جنرلائزیشن میں غلط نہیں ہو سکتے۔ اور آپ سی ایم بوگر کو پڑھ کے دیکھ لیں، اگر آپ دوستوں نے شوق ہے نا جنرلائزیشنز کو پڑھنے کا، تو آپ سی ایم بوگر کا جو سائنوپٹک کی ہے اس کو پڑھیں، وہ پہلی 4 جو لائنیں لکھتا ہے وہ ڈیزیز، وہ اس دوا کے اندر پائی جانے پیتھولوجی کو جنرلائز کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جب آپ اس کو جنرلائز کر لیں گے تو آپ ایک کام کریں گے کہ اس کو جو میازم دیں گے، اس پیتھولوجی کو جو میازم دیں گے وہ آپ اپنے پرانے طریقے کے مطابق، جو ویجاکر پرافل کا طریقہ کار ہے، جو فلیمنگ اورٹیگا کا طریقہ کار ہے، کہ سورا کو اس نے کہا کمی یا انفلیمیشن، سائیکوسس کو کہا گروتھ یا ایکسس، اور سفلس کو کہا ڈسٹرکشن۔ تو اگر تو ڈسٹرکٹیو کائنڈ ڈیزیز ہے تو آپ لکھ دیں کہ سفلس، ٹھیک ہے، اگر سائیکوٹک ہے تو سائیکوٹک لکھ دیں پرانے طریقے کے مطابق۔ اب یہاں پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے تو راجن سنکارن کے میازم پڑھے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے میں کر رہا ہوں کہ جو راجن سنکارن کے جو میازم ہے وہ میازم ان بٹوین میازم ہے، ٹھیک ہے نا، مین 3 پلرز یہی ہیں، ان 3 پلرز کا ہیو جو ہے ان کے قریب پائے جانے والے میازم پر ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے جو آپ کو میازم جو ہے وہ آپ کو سائیکوٹک لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ سورا ہو، کیونکہ سورا بالکل قریب ہے سائیکوسس کے، ٹھیک ہے نا، یا سورا آپ کو لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے میازم اس کا ایکیوٹ ہو کیونکہ وہ بالکل قریب ہے۔
جو قریب چیز ہوتی ہے اس کا رنگ ضرور چڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ نے پرانے طریقے کے مطابق سینسیشن میتھڈ کو بھول کر آپ نے اس میں جسٹ وہ دینا ہے معاذم جو وہ فلیمنگ اورٹیگا کی تھیوری کے مطابق ہے. پھر آپ نے کرنا ہے کہ کوئی آبزرویشن جو آپ نے مریض سے بات کرتے ہوئے، کلینک میں آتے ہوئے، اس کو دیکھتے ہوئے، اس کو بیٹھے ہوئے دیکھا، وہ جو بھی آبزرویشن ہے اس کی آپ نوٹ کریں. وہ بیٹھا کیسے ہے، اس کا جو بات کرنے کا انداز کیسا ہے، اس کی ٹون کیسی ہے، یہ ساری چیزیں آپ نوٹ کر لیں. پھر جو ہے آپ اس کی چیف کمپلینٹس کو نوٹ کرنا شروع کرتے ہیں. کیا ہے مسائل کیا ہیں، وہ آپ کو 2 3 4 باتیں بتائے گا، یہ. پھر آپ کو سوال کرتے ہیں، اگر ایک سے زیادہ چیف کمپلینٹس ہیں تو آپ سوال کریں گے وچ کمپلینٹ بادر یو دا موسٹ، آپ کو کون سی تکلیف جو ہے سب سے زیادہ پریشان کر رہی ہے، یا میں ان تکلیفوں میں سے کس کا آپ چاہیں گے کہ پہلے علاج ہو جائے. ٹھیک ہے نا. یہ کیوں پوچھا جاتا ہے، اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس میں زیادہ تکلیف ہوتا ہے اس بیماری سے، زیادہ ٹیز کر رہی ہے. ہومیوپیتھی میں آپ کی دوائیں بیماریوں کو ٹھیک نہیں کرتی. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، باہر نہیں جا کے کرنی بات. آپ جسٹ وائٹل فورس کو اسٹیمولیٹ کرتے ہیں، اور جہاں انٹینسٹی ہوتی ہے وائٹل فورس وہاں ہوتی ہے. اگر جہاں انٹینسٹی نہیں ہے آپ اس سمٹم پہ دوائی دے رہے ہیں تو مریض کو کچھ نہیں ہونا. اگر کیا چیز ٹھیک کر دوں، ٹھیک تو آپ نے سب کچھ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ آن دا ہول پیشنٹ کو کنسیڈر کرتے ہیں. ٹھیک تو سب کچھ کرنا ہے، لیکن مریض کو ابھی یہ سوال کرنا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کی کون سی تکلیف پہلے ٹھیک ہو. وہ کہے گا ڈاکٹر صاحب یہ میرا ہیڈ ایک ہے نا، اس سے میری جانچ کرو. مینس کہ ہیڈ ایک جو اس کو ہو رہا ہے یہ اس کا انٹینس پرابلم ہے، اور یہاں پر وائٹل فورس ایکٹ کر رہی ہے، یہاں سے آپ وائٹل فورس کو اسٹیمولیٹ کریں گے. اور جس طرح سے مجھے نہیں پتا یہ آپ کو پنکچر والے کرتے ہیں، سوئیاں لگاتے ہیں اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ سے، آپ کس پوائنٹ سے مریض کو اسٹیمولیٹ کریں گے. آپ جسٹ مریض کو اسٹیمولیٹ کرتے ہیں، آرام خود بخود آ رہا ہوتا ہے. سینٹر آف گریوٹی. سینٹر آف گریوٹی کیا ہے یوں سمجھ، ٹھیک ہے نا. اگر زلزلے کا مرکز کابل ہے اور آپ اس کا حل جو ہے وہ فیصل آباد سے کر رہے ہیں، ہو جائے گا؟ وہ اس کے مرکز سے ہوگا، کیونکہ انرجی وہاں ہے، وہاں سے چیزیں ہوتی ہیں تو پھر وہ اس کی آگے کی لہر جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو جہاں پر میں اکثر ایسے چھیڑ لگتا ہوں اسٹوڈنٹس کو، بھائی وائٹل فورس کدھر ہوتی ہے؟ یہاں ہوتی ہے، یہاں ہوتی ہے، یہاں ہوتی ہے، کدھر ہوتی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جی پوری باڈی میں ہوتی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ وائٹل فورس وہاں ہوتی ہے جہاں پر انٹینسٹی ہوتی ہے، یہ وہاں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر چور جو ہے وہ اس کمرے میں بیٹھے ہوں اور پولیس جو ہے 7 والی بلڈنگ میں دیکھتی ہو تو حل ہو جائے گا مسئلہ؟ مسئلہ نہیں حل ہوتا. یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم انٹینسٹی کی طرف توجہ نہیں دیتے. اور دوسری میں بات بتا دوں، سمٹم سملیرٹی کافی نہیں ہوتی. جتنی انٹینسٹی سمٹم کے اندر ہے جو مریض آپ سے حل کروانا چاہتا ہے اس کی گریڈنگ بھی ویسی ہونی چاہیے. ریپرٹری میں اگر کہتا ہے نا میری تکلیف یہ حل کرو پہلے، اس کا مطلب یہ کہ فرسٹ گریڈ کی تکلیف ہے جس کو آپ 3 اسکور لکھتے ہیں یہ ریپرٹری میں، تو اس کی جو دوائی نکلے گی نا جو بھی، اس کا اسکور بھی 3 ہونا چاہیے. یہ ایک ایسے. اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس لیول کے اندر مریض جو ہے نا بلاک ہو جاتے ہیں، سوائے پیتھولوجی کا کچھ نہیں ملتا. یہ میں لکھا ہوا نا ایک بلاک، وہ بلاک ہو گیا پیشنٹ، کہتا ہے جی مجھے ڈائبٹیز ہے ڈاکٹر صاحب اور تو کچھ نہیں، نیند بھی اچھی ہے، کھاتا بھی اچھا ہوں، پیتا بھی اچھا ہوں. آپ اس کا بیہیویئر کی چھان بین کرتے ہیں، کچھ نہیں ملتا، سارا کچھ کرتے ہیں، کچھ نہیں ملتا. تو اب کرنا کیا؟ مریض تو اسٹک ہو گیا. جب مریض اسٹک ہو جائے اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ سپریشن ہے. یہ جو کمپلینٹ لے کے آیا میرے پاس
یہ سپریشن ہے. سپریشن کو ریکگنائز کرنے کی جو اہم جو چیز ہوئی ہے کہ وہ مریض اس پیتھولوجی سے آگے بالکل سٹاک ہے. یہ سپریشن. ہمارے پاس رینل فیلر کا کیس آیا تو میں نے اس کو پوچھا کہ یہ کب سٹارٹ ہوا تھا, جب آپ بالکل ٹھیک تھی تب کیا تھا؟ اس نے کہا کچھ نہیں, اس سے پہلے مجھے 2 سال جوڑوں کا درد رہا, جوڑوں کا درد مجھے رہا, اور جوڑوں کا درد جو تھا اس کی میں نے 2 سال دوائیاں کھائی ہیں ایلوپیتھک, وہ ٹھیک ہو گیا. یہ گردے شروع ہو گئے. وہ ٹھیک کہاں ہوا تھا؟ وہ تو ہنیمن کہتے ہیں کہ جب ایک طاقتور بیماری جسم کے اندر داخل کر دی ہے تو کمزور بیماری دم توڑ جاتی ہے. تو میں نے اس کو یہ پوچھا, یہی اسی لیول کے اندر میں نے اس کو پوچھا کہ جب آپ بالکل ٹھیک تھی کیا ہوا تھا, اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے میری جوڑوں کا درد تھا. اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے کچھ نہیں تھا. میں نے جوڑوں کے درد پہ روک دیا. میں نے کہا وہ کیسا جوڑوں کا درد تھا؟ اب آپ نے جوڑوں کے دردوں کی موڈیلٹیز لے لی, اس کے سمٹمس کو اکٹھا کرنا ہے. تو اس نے جو سمٹم دیے نا وہ جوڑوں کے درد لیڈن کی دوائی کے تھے. ہم نے اس کو لیڈن پریسکرائب کر دیا اور وہ کیس ونڈرفل ریکور ہوا. اور میں اس کو یہ بھی کہا کہ جوڑوں کے درد واپس آئیں گے. کہتے نہیں وہ تو ہٹ گئے ہیں. میں نے کہا وہ آئیں گے, تمہارے گردے ٹھیک ہو جائیں گے. اور جوڑوں کے درد 1 ہفتے میں اسی شدت کے ساتھ ریٹرن ہو گئے. تو پچھلے دن ہمارے استاد نے فیس بک پہ لگا تھا, مجھے بتایا رینل فیلر کے لوگ کیسے ٹھیک ہوتے ہیں. میں نے کہا جی جو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے نا, ہمارے دوستوں کی پرسیپشن الگ الگ ہو سکتی ہے, انڈرسٹینڈنگ ڈفرنٹ, مگر جو میری ہے نا وہ یہ ہے کہ ساری کی ساری سپریشن ہوتی ہے. آپ اس سپریشن کو جاننے کی کوشش کریں اور پریویس جو ایلمنٹ ہے جس کے بعد یہ پرابلم پیدا ہوا ہے اس کے سائن اینڈ سمٹم کے اوپر دھیان. اس لیول کو سمجھے ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ہے. اب اگر تو پیشنٹ بلاک نہیں ہوتا, آپ کا پیشنٹ آپ کو سمٹمس کی طرف لے جاتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر بلاک ہوتا ہے تو آپ نے اگر پھر آپ نے اسی لیول کے اوپر دوا پریسکرائب کرنی ہے تو آپ اس کی پوٹینسی یا 6C رکھیں گے, میں نیچے لکھ دیا, یا 12C رکھیں گے اگر LM میں دینا چاہتے ہیں, یا LM1 رکھیں گے, LM2 رکھیں گے. یا تو 6C دیں گے آپ, یا آپ 12C دے سکتے ہیں, یا آپ جو ہے LM1 دے سکتے ہیں, یا LM2 دے سکتے ہیں. اس کے اندر جی نہیں اس لیول میں پیشنٹ آگے نہیں جا رہا, صرف آپ کے پاس پیتھولوجی ہے. ہمارے پاس بہت سارے کیسز آج کل یہ جو ڈاکٹر صاحب ڈیل کر رہے ہیں رینل کی ساری پیتھولوجی ہوتی ہے. کیوں ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہے, وہ پیتھولوجی ہوتی ہے, آگے کچھ نہیں ملتا. تو جب آپ اس لیول پہ رہیں گے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ ایک رول انہوں نے بنا دیا ہے, میں اس کی انویسٹیگیشن میں نہیں جاتا کیوں کیا اس چکر میں پڑتا. استاد نے کہہ دیا اس کو فالو کر اور کر کے دیکھو کہ یہ کیسے ہوتا ہے. 6C 12C LM1 LM2 یہ ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ رہ کے دوائی. یہاں اگر LM پوٹینسی کی استعمال ایڈمنسٹریشن بتا دیں تھوڑا, وہ اس پہ نا ہم کبھی لیکچر ہی کر لیں گے, تھوڑا سا کرتے ہیں کہ اس کو آپ یوز کیسے کرواتے ہیں. پچھلی دفعہ کو پوچھ رہا تھا تو میں نا یہ کرتا ہوں کہ میری ایک نا بہت عجیب سی عادت ہے. میں یہ کرتا ہوں کہ آپ کو نا جو بھی کام دیا پریکٹیکلی سمجھایا جائے. یہاں بوتلیں لے آئیں گے کس دن, آپ اپنے ہاتھ سے اپنی LM بنائیں گے, ٹھیک ہے, تو اس پہ لیکچر رکھ لیں گے کبھی آنے والے 1-2 لیکچروں میں, یہ لیکچر رکھ لیں گے. اچھا سبجیکٹ ہے یہ, تو آپ اپنی LM اپنے ہاتھ سے بنائیں گے, چاہے وہ جتنی مرضی آپ LM 30 تک لے لیں, ٹھیک ہے. آپ کو طریقہ بتا دیں گے, وہ LM بنائیں. اور دوسرا کہ LM کو پریسکرائب کیسے کرنا ہے وہ پھر ہم آپ کو بنائیں گے کہ اس کو ایڈمنسٹریشن اس کی کیسے کرنی ہے. بوتل میں آپ کو بنا کے دکھائیں گے, یہاں پر آپ اپنے ہاتھوں سے پریپیئر کریں گے. جب آپ اپنے ہاتھوں سے کام کرتے ہیں نا وہ کام ہمیں آتا ہے. میں بتا وہ تو آرٹیکل بھی پڑھے ہیں نیٹ کے اوپر, مجھے تو نہیں آتا. جو ہمارے استاد ہیں وہ کہتے ہیں ان کو نا ہاتھوں سے بتاؤ یہ کام کر رہے ہیں, یہ دیکھو ہم کام کر رہے ہیں.
اچھا کیس ٹیکنگ پڑھاتے ہو تو کیس ٹیکنگ کر کے بتاؤ یہ دیکھو یار میں کیس ٹیکنگ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو کہنے سے اس کو رکھ لیتے ہیں ہم اس بات کو، ڈاکٹر صاحب کا اچھا یہ پوائنٹ ہے، اس کو ہم سمجھائیں گے ضرور نیکسٹ وقت، ٹھیک ہے؟ لیکن ایل ایم پوٹینسی بنی بنائی مل جاتی ہے. ہمارے ایک استاد ہیں مجھے کہتے تھے خود نہ بنایا کرو، بازار سے ملتی ہیں لے لیا کرو، جو آپ انرجی کو بنانے پہ صرف کرتے ہو وہ آپ انرجی اپنے پڑھنے پہ صرف کریں، کیونکہ ہم فارماسسٹ نہیں ہیں، ہم فزیشینس ہیں. 11 تک دیتے ہیں نا، لیکن ہانیمن کہتے ہیں کہ ایل ایم پوٹینسی آپ کے پاس 30 تک ہونی چاہیے. انڈیا کی 30 تک ہے. انڈیا والے ہم پیتھی کو سمجھتے ہیں، ہم کہاں سمجھتے ہیں. اب آپ لوگ ہیں جو اس کو لے کے ہیں، یہاں تو میڈیسن ہی نہیں ملتی سر، وہ بھی پڑتی ہے بڑی جب بھی نہیں. فیصلہ آباد میں نا ایک بندے کو میڈیسن لکھ کے دی کسی نے، وہ لطیفہ ہی بن گیا. اس کو کہا کہ نا یہ جا کے نا کلکیریا فلور 12X میں لے لو. تو وہ فلور پہ گیا تو جو ہے نا وہ کہتا کہ اس نے دوائی لے لی اور مجھے فون کیا اس نے، مجھے 3-4 دن کے بعد ڈاکٹر صاحب فرق تو نہیں پڑا، میں 4 گولی اس میں سے لیتا ہوں، 4 اس میں سے لیتا ہوں. 4 اس میں سے کیوں لیتی ہوں؟ پاس وہ لے کے جب آیا نا اس کے پاس تو اسے دیکھا کہ ایک 6X کی دوسری 6X تو کہتا یار میں تو 12X لکھ کے دی تھی. کہتا کہ میں نے کہا تھا اس کو. وہ کہتا ہے یار دیکھو یہ 6X یہ 6X یہ 12X بنا. ہمارے ایسے بھی ہوتا ہے. سوکھا طریقہ ہو گیا. اچھا مزے کی بات ہے، آپ کا یہ ٹاپک پھر پیچھے چلا سکتے ہیں. میں اس میں کچھ ایسی باتیں ایڈ ہوتی ہیں جو آپ سے سوالات بھی ہوں گے. میری کلاس میں ایک بندہ آ گیا، وہ آگے بیٹھا. اس کا یہ کام تھا کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ جب ایک استاد کھڑا باتیں کر رہا ہے، اجاز صاحب باتیں کر رہے ہوں گے نا، تو میرا یہ ہوتا ہے کہ میں نے اجاز صاحب کو ذرا مطلب نیچا دکھانا ہے، لیٹ ڈاؤن کرنا ہے. یہ ہمارا آج کل جو ہے نا ٹرینڈ چل رہا ہے، پتہ نہیں کیوں، اللہ ہی جانے یہ کبھی درست نہیں ہو جائے. ٹھیک ہے نا، پھر ایک استاد بات کر رہا ہے اس کو کر لیں بھی آپ اس کی بات سنیں، آپ کو نہیں پسند آتی آپ نہ مانیں. تو وہ جو ہے نا یہ اس طرح کے جو وہ بندہ بیٹھا تو مجھے کہنے لگا جی کہ کمبینیشن جو ہے جو ہم کرتے ہیں اس میں کیا گناہ ہے. لوگ تو ٹھیک ہوتے ہیں، کمبینیشن دیکھیں ایک اپنے کمبینیشن بنایا، اگر اس سے بندہ ٹھیک ہوتا ہے تو بات تو اس کی صحیح ہے کہ اس کو دینے میں حرج کیا ہے. میں نے کہا جی کوئی حرج نہیں ہے. تو میں نے کہا تم نے سائنس پڑھی ہوئی ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی میں نے سائنس پڑھی ہوئی ہے. تو میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ کہ کہتا جی کیمسٹری میں نہیں ہوتا ایسے. میں نے کہا یار کیمسٹری ایک سائنس ہے، اس کی تو چیزیں ساری کلیئر ہیں، کرسٹل کلیئر ہیں. میں نے کہا وہ کہتا ہے ہائیڈروجن کو جب آکسیجن سے ملاؤ گے تو H2O پانی بن جائے گا. میں نے کہا تم مجھے ایک بات کا جواب دے دو، میں ساری زندگی تمہاری شاگردی کروں گا کہ جب ہم ایکونائٹ اور بیلاڈونا کو ملاتے ہیں تو تیسری چیز کون سی بنتی ہے. اگر تو میں نے کہا تمہیں تھرڈ پروڈکٹ پتا ہے تو میں نے کہا کمبینیشن جائز ہے. اگر تمہیں تھرڈ پروڈکٹ پتہ ہی کوئی نہیں ہے تو میں نے کہا پھر تو تم ظلم کر رہے ہو. تمہیں کیا پتا کیا بن رہا ہے، ان کو ملانے سے کیا بن رہا ہے. وہ مجھے مثالیں دے رہا تھا کہ دودھ کو پانی میں ملائے تو لسی بن جاتی ہے. میں نے کہا یار وہ تو پتہ ہے بن جاتی ہے، لسی بن جاتی ہے نا. کہتے ہیں ہاں جی. میں نے کہا یہ میں مان لیتا ہوں بات. ایکونائٹ کو بیلاڈونا کے ساتھ ملاؤ گے تیسری دوائی کون سی بنے گی. میں نے کہا اگر یہ ہماری حکومتوں کو تھوڑی سمجھ آ جائے تو میں نے کہا وہ تمہیں اسی بات پہ پکڑ لیں. یہ ملاتے ہو کیا کرتے ہو. شکر ہے سمجھ نہیں آئی. ٹھیک ہے نا. تو نہیں دیکھیں بات سنیں اب تو نا دیکھیں بڑا شعور آ گیا. اب دیکھیں ہمارے بڑے اچھے لوگ کام کر رہے ہیں، آپ ایسے تھوڑی بیٹھے ہوں گے. اب آپ لوگ ہیں جو اس کو لے کے چلیں گے. پرانا سسٹم جو ہے نا وہ نہیں اس کو لے کے چلے گا، وہ تو اڑے ہوئے. چلیں اللہ بھلا کرے، ہم اپنا کام کرتے ہیں.